الحمدللہ سفر المظفر کی 26 تاریخ ہو گئی اور اگلا مہینہ ماہ ربیع الاول ہے۔ سبحان اللہ، وہ مہینہ جس میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، جھنڈے لہرا لہرا کر، لائٹیں لگا لگا کر، خوشیاں منا منا کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی تو سب نے منائی، جی ہاں، سوائے ابلیس کے، شیطان کے علاوہ سب نے آمد مصطفیٰ پر خوشی منائی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شیطان کے علاوہ سب نے خوشیاں منائی۔ ربیع الاول کی چہل پہل ایسی ہوتی ہے، اس ماہ میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، ہم پر احسان فرمایا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت یہ تمام نعمت کی اصل ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ کیا تھا؟ سنن نسائی اس نمبر 5426 5426۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ حلقہ لگائے بیٹھے تھے۔ دریافت فرمایا، کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین بتایا اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، کیا تم اس وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کی قسم ہم اسی واسطے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں دین دیا اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تم سے اس لیے قسم نہیں لی کہ تمہیں جھوٹا سمجھا ہے، بلکہ اس لیے کہ جبریل امی علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی اعلیٰ نعمت ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت جبھی جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا۔
کریم کی آمد، مرحبا مرحبا صد مرحبا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور یہ اللہ کا احسان ہوا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ چنانچہ پارہ 4 آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم رسول عطا فرمایا۔ وہ عظیم رسول کس ماہ میں؟ ماہ ربیع الاول میں جو آنے والا ہے۔ وہ عظیم رسول عطا فرمایا جو ولادت مبارکہ سے وصال مبارک تک ہم گناہ گاروں کو یاد کرتا رہا۔ وہ عظیم رسول ماہ نور میں، ماہ ربیع الاول میں اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، جو اپنی امت پر مسلسل رحمت اور شفقت کے دریا بہا رہے، بلکہ ہمارا تو وجود ہی آقا کے صدقے میں، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب ولادت مبارکہ کا وقت آیا تو آقا نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یاد فرمایا، وصال مبارک فرمایا تو قبر انور میں اتارتے وقت بھی آقا نے امت کی بخشش کی دعائیں کی۔ آرام دہ راتوں میں سارا جہاں آرام کرتا ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک بستر چھوڑ کر ہم گناہ گاروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خصوصی دعائیں، عمومی دعائیں۔ قیامت کی سخت گرمی اور شدید پیاس کے وقت بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں جھکائیں گے، امت کی بخشش کی دعا فرمائیں گے، امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے، جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکالیں گے، اپنے امتیوں کے درجات بلند فرمائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے۔ ہمیں دنیا میں قرآن ملا، ایمان ملا، خدا کا عرفان ملا، جو ملا محبوب کے صدقے میں ملا، تو اسی محبوب کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس محبوب کی آمد پر انشاءاللہ ہم خوب خوشیاں منائیں گے، صدقہ و خیرات کر کے، شکرانے کے نوافل پڑھ کر، درود و سلام پڑھ کر، نئے نئے کپڑے سلوا کر، مبارکباد دے کر، خوب آقا کی نعتیں پڑھ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کر کے، سن کے، مدنی چینل دیکھ دیکھ کر، جھنڈے لہرا لہرا کر، لائٹیں لگا لگا کر، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت، تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت۔ حدیث قدسی ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے۔ تو ساری نعمتیں ان کے دم قدم سے ہیں، ساری دنیا براتی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دولہا ہیں،
تو انشاءاللہ آپ کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے، خوب ہم دھوم دھام سے انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر انشاءاللہ اچھے اچھے کام کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جشن ولادت کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے مشورہ دوں گا کہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ مدنی چینل 12ویں کا جب مہینہ آتا ہے، ماہ میلاد آتا ہے، تو اس میں تو ایسے ایسے سلسلے ہوتے ہیں کہ مرحبا، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ یہ اسی ہفتے سے شروع ہو جائے گا، چاند رات سے، اگر چاند رات ہوئی تو، اور پھر یہ 12ویں شب تک، 13ویں شب تک چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بہت سارے رنگ برنگے سلسلے ہوں گے، عظمت مصطفیٰ دل میں پیدا کرنے والے سلسلے ہوں گے، عشق رسول کو بڑھانے والے سلسلے ہوں گے، انشاءاللہ عشق رسول کی ترقی کا باعث بننے والے سلسلے ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اور صبح بہارا رسالہ امیر اہل سنت نے جو مرتب فرمایا ہے وہ پڑھیں، تو پتہ چلے کہ جشن ولادت منایا کیسے جاتا ہے، کس نے کیسے منایا، اور جو جشن ولادت منانے کی نیتیں ہیں وہ بھی امیر علیہ سنت نے اس رسالے میں لکھی ہیں، اور مرحبا کے جو نعرے جو مدنی ماحول میں لگائے جاتے ہیں وہ بھی اس رسالے کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اس رسالے کو لیجئے، اس کو پڑھیے اور اس کو بانٹیے، دکان 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 بانٹیں، اور بانٹ کر 12ویں شریف سے پہلے، ماہ ربیع النور شروع ہونے سے پہلے، ماہ نور شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو پہنچائیں، مبارکباد دیں کہ عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ دکان دکان بانٹیں، گھر گھر پہنچائیں، تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر تقسیم کریں، اپنے آفس میں تقسیم کریں، اپنے اسکول میں تقسیم کریں، اپنے کالج میں تقسیم کریں، رشتہ داروں میں تقسیم کریں، جمعے کے بعد مسجدوں میں تقسیم کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں تقسیم کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سارے جھوم جھوم کر آقا کی آمد کی خوشیاں منائیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق، شریعت کی خلاف ورزی نہیں، وہ لائٹ، کنڈے والی لائٹ کے ذریعے نہیں، گانے گا کر نہیں، استغفر اللہ، بعض جاہل جو ہیں وہ گانے گا کر ایسا کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو خلاف شرع ہو، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین، جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج اکثر آنے والا ہے، اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے، سرکار۔ آئیے سلسلہ دارالفتاح اہل سنت دیکھیے۔